بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ولاگ میں بات کریں گے ضلع جہلم کی تحصیل دینا جو کہ جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے، اور اس کی آبادی کی اگر بات کی جائے تو وہ 4.5 لاکھ سے بھی ابو ہے۔ وہ ایک ایسی تحصیل ہے جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جس کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ کاغذوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی تحصیل ہے، جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، پتہ نہیں وہاں سے سونا اور چاندی نکلا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ اگر وہاں پر صحت جیسی بنیادی سہولت کی بات کی جائے تو وہ بالکل وہاں پر زیرو ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا آر ایس سی بنایا گیا جی ٹی روڈ کے اوپر، جس کو ہر 5 سال بعد سیاسی حضرات وعدے اور دعوے کرتے ہیں کہ اس کو ٹی ایچ یو کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو درجہ دیا جا رہا ہے، ٹی ایچ کیو بنایا جا رہا ہے، اس کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ اسی طرح دیگر دفاتر کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو کچہریاں ہیں وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، زمینی معاملات ہیں یا دیگر مسائل ہیں، تو وہاں کے شہریوں کو، وہاں کے مکینوں کو 20 کلومیٹر کے دور واقع جہلم کی تحصیل میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر اپنے معاملات کو حل کروانا ہوتا ہے کچہریوں میں جا کر۔ اسی طرح اگر واپڈا کے حوالے سے اگر ان کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی انہیں جہلم کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر پاسپورٹ بنوا رہا ہے وہاں کے مکینوں کو، تو ان کو 20 کلومیٹر کی مسافت سے اخراجات کر کے گاڑیاں لے کر جہلم جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کے کئی ایسے مسائل ہیں جو اس تحصیل کے مکینوں کا حق ہے، لیکن وہ ان کو نہیں دیا گیا، صرف دیا گیا تو ایک لالی پاپ۔ دوسرے نمبر پر ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پر سوئی گیس کا۔ سوئی گیس نہیں ہے۔ 12 کلومیٹر 13 کلومیٹر کی مسافت پر اگر آپ سفر کرتے ہیں جہلم کی طرف، دینا سے جہلم کی طرف، تو وہاں پر بھی سوئی گیس ہے۔ اگر گجر خان کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سوئی گیس ہے۔ سہاوا موڑ تک گیس ہے، لیکن سہاوا اور دینا جو ہے یہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے بالکل۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کو جب بھی کوئی مسئلہ مسائل بنتے ہیں تو وہ جہلم کا رخ کرتے ہیں۔ اگر ان کو واپڈا جیسے کوئی مسئلے مسائل ہے، اگر بلز میں کوئی اس طرح کے معاملات درپیش آ گئے ہیں تو ان کو ریفر کیا جاتا ہے ایکسچینج آفس جہلم۔ اگر انہوں نے ڈی ایس پی کے پاس کوئی کھلی کچہری ہے یا انہوں نے کوئی انکوائری میں جانا ہے تو ان کو ریفر کیا جاتا ہے ڈی ایس پی آفس صدر سرکل جہلم۔ اسی طرح کئی ایسے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے یہاں کے مکینوں کو جہلم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس تحصیل کو آج سے تقریباً 20-25 سال قبل درجہ دیا گیا تھا تحصیل کا، اور کہا گیا تھا کہ یہاں پر سے جیسی بنیادی سہولیات میسر ہوں گی۔ یہاں پر اگر پولیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو کراؤڈ نفری کا بھی کہا گیا تھا، لیکن تحصیل دینا کے تھانے میں 12 سے 15 جو ہیں افیسرز اور اہلکار ہیں۔ اسی طرح سٹی چوکی ایک بنائی گئی ہے، وہاں پر بھی 8 سے 10 لوگ جو ہے نا اہلکار جو ہے وہاں پر وہ ڈیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں، جبکہ اگر آبادی کی بات کی جائے تو 4.5 لاکھ سے بھی یہ آبادی ہے۔ تحصیل دینا کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ضلع جہلم کی یہ تحصیل دینا ہے۔ اس علاقے کو غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی قبرستان نہیں یہاں پر جہاں پر شہید کی قبریں نہ ہو، ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پر غازی نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ اس لیے اس کی پہچان یہ بھی ہے اس شہر دینا کی، کیونکہ اس کو کشمیر کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ سابق ادوار میں تقسیم ہند سے پہلے لوگ یہاں پر آتے تھے، یہاں پر اکسائے ہوتے تھے، یہاں پر ٹھہراؤ ہوتا تھا، چاہے کوئی گھوڑوں پہ جا رہا ہے، اونٹوں پہ جا رہا ہے، تو اس لیے بھی یہ شہر جو ہے کافی فیمس ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ہی 7 کلومیٹر کی دوری پر منگلا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم کے مقام پر یہ ایک گیٹ بنایا گیا ہے جس سے عبور کر کے آپ لوگ کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں، اور وہاں سے اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو یہ پنجاب شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے، لیکن افسوس کہ اس شہر کو وہ سہولیات نہیں دی گئی جو اس کا بنیادی حق بنتا ہے۔ میں اس ولاگ کے توسط سے انتظامیہ کو، جو بھی سٹیک ہولڈر ہے یہاں پر، جو بھی پولیٹیشین حضرات ہے، جو بھی اس کے ذمہ داران ہے، گورنمنٹ پنجاب ہے، میں ان سے اپیل کروں گا کہ یہاں پر صحت جیسی بنیادی سہولیات اور دیگر جو مسائل ہیں جو ان کا حق بنتا ہے یہاں کے مکینوں کا، وہ یہاں پر پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ان کے اخراجات بھی بچ سکیں، ان لوگوں کا ٹائم بھی بچ سکے اور ان کے مسائل بھی یہاں پر حل ہو سکے۔
شکریہ.